بالخصوص مجھے حقیر کے ذمے جتنے مومنین نے جو بھی دعائیں لگائی ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ باراللہ ہم سب کو حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، زاد راہ اپنے دربار سے عطا فرما۔ مولا ہماری سبھی دعاؤں کی ایک ہی دعا، ہمارے بار میں آقا حجت قائم آل محمد کا جل ظہور فرما، ہمیں امام کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی جلدی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ العظیم ذی الملک الفخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی المطلبی ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین۔ اجازت ہے جی ذکر پاک کی تلاوت شروع کی جائے۔ سب سے پہلے آج کی اس صفحہ انتظار، اس صفحہ معرفت، اس صفحہ عزا، اس منزل قبولیت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے نان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے یہ سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، موالیان، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو بھی منصب نبوت کے فائز نہیں کیا جب تک اس سے اپنی توحید، مصطفیٰ کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ تو جب نبی نہیں بن سکتے پھر بندہ بھی اس وقت تک بندہ نہیں بن سکتا جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ اور ویسے بھی جن ارواح نے اقرار کیا تھا انہیں اللہ نے طیب رکھا۔ تو آپ سے یہ میری دوسری ملاقات ہے، فاضل صاحب پہلی۔ تو موضوع میں نے وہ آغاز کر رہا ہوں کہ جس پہ اللہ ازل سے بول رہا ہے، چونکہ اللہ خود کوئی حکم نہیں دیتا اور حکم رسول اللہ کی جگہ پر بولنے والے نبی سے، جو اللہ کی جگہ پر بیٹھ کے بولے اسے علی کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ خود کچھ نہیں کہتا، اس نے کہا اپنے رسول سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت رسول کی بھی ہے، اطاعت صاحبان امر کی بھی ہے۔ اب سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، اطاعت تو اس کی جاتی ہے نا جو کچھ کہے۔ اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو۔ لوگوں نے پوچھ لیا کہ جب اللہ ہم سے بولتا ہی نہیں تو پھر ہم اس کی اطاعت کیسے کریں؟ تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا مجھ اللہ کی بڑی سادہ سی بات، مطلب ہے کہ نبی کی اطاعت میں جو عبادت کی جائے وہ اللہ کی عبادت، ورنہ عبادتیں اور بھی ہیں اور اللہ نے انسان کو منع بھی کیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے آدم کے بیٹو میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ توجہ فرمائیے گا، اے لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے شیطان کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ جاگنا، ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھ لیا کہ مولا میں نے تو کوئی ایسا قبیلہ دیکھا ہی نہیں جو کہے کہ جی ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ سارے بندے کہتے ہیں ہم نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، ہم
عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو پھر پتہ کیسے چلے کہ کون اللہ کی پڑھتا ہے کون شیطان کی پڑھتا ہے؟ تو میرے مولا نے ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر جب اذان ہو جائے نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا، لوگ اندر سے نماز پڑھ کے باہر نکلیں، ان کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت پیش کرنا۔ فرمایا جو قبول کر لے وہ اللہ کی پڑھتا ہے، جو رد کر دے وہ شیطان کی پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے یار، آپ کی بیداری کے لیے وہ اللہ کی پڑھتا ہے، جو رد کر دے وہ شیطان کی۔ اور یہ شیطان چونکہ تذکرہ آ گیا کرتا چلوں، جب اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اتنی دیر نوری فرشتوں کی بزم میں رہے ہو، کچھ مانگ لو۔ تو اس نے جنت نہیں مانگی، حالانکہ جنت کوئی چھوٹی جگہ تو نہیں۔ اور ایک فکرے میں بتا دوں کہ جنت کتنی بڑی جگہ ہے۔ جنت بھائی جان وہ جگہ ہے